لیٹس لک ایٹ دا نیچر آف ڈیمانڈ. پروڈکٹس کی ڈفرینٹ پیٹرن ہوتے ہیں, ڈیمانڈس کے ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بہت عرصے کے لیے یہ ڈیمانڈ رہے گی, تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اٹ از پرپیچول ڈیمانڈ اور اٹ ول کنٹینیو ویل انٹو فورسیبل فیوچر. اس کے اندر ہم نے لیا ہوا ہے فورسیبل فیوچر, وی کنسیڈر 3 to 5 years ایز ڈیمانڈ, جس کو ہم کہیں گے کہ 3 سے 5 سال اگر رہتی ہے تو وہ پرپیچول ڈیمانڈ ہے. تو اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, لیکن کوئی خاص ایک پیٹرن کے ساتھ نہیں ہوں گے. اٹ ول بی مور رینڈم, یا کسی خاص وجہ سے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے اندر تھوڑی سی چینجز آ سکتی ہیں, بٹ دیٹ ول بی کائنڈ آف پرپیچول ڈیمانڈ. دا ادر ون از وچ وی کنسیڈر ایز سیزنل ڈیمانڈ. اس کے اندر یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ریگولر, اس میں پیکس اور ویلیز آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, لیکن ایک ٹائم کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. وہ ہر وقت وہ آلموسٹ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی ٹائم کے اوپر وہ پیکس آئیں گی ڈیمانڈ کے اندر, اسی ٹائم کے اندر ویلی آئیں گی. یہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے ون ٹائم آرڈر کے بیسس کے اوپر کہ لیٹ سے سیزن ہے وہ گرمیوں کا کپڑوں کا, تو گرمیوں کے سیزن کا ڈیمانڈ آ جائے گی. فیشن ڈیزائن ہے تو ون ٹائم آرڈر ہوگا. فار ایگزامپل یہ عید کا ٹائم ہے تو اگین ایک وقت ہی ہے, دیٹ از آلسو کائنڈ آف سیزنل ڈیمانڈ کہ عید کے ٹائم کے اوپر وہ پیک آئے گا. فار ایگزامپل فار عید کیکس, فار اگر بڑی عید ہے تو اس میں جو بکرے اور گائے وغیرہ ہیں ان کی ڈیمانڈ وہ ایک پیک آئے گی. تو وہ اس قسم کے بیسس کے اوپر دس از سم تھنگ وچ وی کنسیڈر ایز سیزنل ڈیمانڈ. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بالکل ڈفرینٹ ماڈلز یوز ہوتے ہیں. دین دیر از واٹ وی کال لمپی ڈیمانڈ. لمپی ڈیمانڈ از بیسیکلی کہ ایک پیریڈ میں تو ایک دم ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی اور پھر نیکسٹ پیریڈ کے اندر ڈیمانڈ بالکل آلموسٹ زیرو ہو گئی, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ کچھ پیریڈ چلے پھر ایک دم ڈیمانڈ آ گئی, وہ اسپائک ہوئی اس کے اندر ڈیمانڈ میں, پھر وہ زیرو آلموسٹ ہو گئی. تو یہ وہ ڈیمانڈ ہے جس کو ہم لمپی ڈیمانڈ کہتے ہیں. اور یہ کیونکہ ہائیلی ویریبل ہے تو ہم اس ڈیمانڈ کو, جس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز آر گریٹر دین دا مین ویلیو, وی کنسیڈر اٹ ایز اے لمپی ڈیمانڈ. اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن مین ویلیو کے برابر ہے تو دیٹ از آبویسلی لمپی ڈیمانڈ. اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر جو میتھمیٹیکلی ماڈلز یوز کیے جائیں گے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. اس کے اندر کولیبریٹو فورکاسٹنگ ٹیکنیک یوز کی جا سکتی ہے, پلاننگ کی کولیبریٹو پلاننگ کا یوز کیا جا سکتا ہے ٹو میٹ دس ڈیمانڈ. بیسیکلی ریگولر ڈیمانڈ از سم تھنگ وچ از ناٹ ہائیلی ویریبل. اس میں جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن از لیس دین دا مین ایوریج ڈیمانڈ, تو اس کو ہم ایک ریگولر ڈیمانڈ کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس بیسس کے اوپر ہم اس کے اندر ای او کیو ماڈل یا جو ہمارے سسٹم ہے کنٹینیوس ریویو سسٹم اینڈ پیریوڈک ریویو سسٹم, اس کے بیسس کے اوپر اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. دین دیر از سم تھنگ وچ از terminating demand. Basically it is کہ in foreseeable future یہ ڈیمانڈ زیرو ہو جائے گی. جہاں ملٹری ایئر کرافٹ اس کے اسپیئر پارٹس وغیرہ فار ایگزامپل, کیونکہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ اسپیئر پارٹس یوز ہوں گے جب تک وہ ایئر کرافٹ یوز ہو رہا ہے, اور پھر بعد میں وہ اسپیئر پارٹس کی ڈیمانڈ زیرو ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا یہ جو ملٹری پلینز وغیرہ ہیں. اس طرح کی ڈیمانڈز جہاں فورسیبل فیوچر کے اندر وہ ڈیمانڈ اس کی کچھ نہ رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیمانڈ. ڈیمانڈ گوز ٹو زیرو ان فورسیبل فیوچر. Then there is something called
derived demand. Derived demand is something which is basically like dependent demand. ہم نے پڑھا تھا independent and dependent demand. تو derived demand is kind of dependent demand. It derives from the demand of another product. تو یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کسی اور پروڈکٹ کے ڈیمانڈ کے بیسس کے اوپر. فار ایگزامپل پیکیجنگ مٹیریل کتنا چاہیے. اٹ ڈپینڈز اپون کہ جو فنش پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں وہ کتنا بنا رہے ہیں جو اس کے لیے اس کے مطابق پھر ہمیں یہ پیکیجنگ مٹیریل اتنا چاہیے ہوگا. تو دیٹ از کالڈ ڈرائیو ڈیمانڈ. اور ان کے لیے اس کی جو کیلکولیشن ہے, اس کے جو ڈٹرمنیشن ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ کیلکولیشن کے بیسس پر ہوگی ادر فرام دا ادر میتھڈس جو کہ ابھی میں نے نیچر آف ڈیمانڈ میں دوسری ڈیمانڈس کے بتائے ہیں. تو یہ سارے کے ساروں کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس یوز کیے جائیں گے.